آخر کیا وجوہات ہے، وہ کون سے پس پردہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے علل اعلان مائک پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ اب یوں ہی یہ واقعہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آئے تو آپ دیکھیں کہ کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے کہ کوئی بندہ فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی فتبینوا، اس کو جانچ لو، پرکھ لو۔ یہ دیکھیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھی ہوئی دانشوری، ان کو نہ دین کی خبر ہے، نہ حکمت کا پتہ ہے، نہ علم کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، روئی میں اٹھتے ایک عام سا شخص، وہی میں نے جو کہا ہے نا کہ جس کو دوسری مرتبہ سالن مانگے تو گھر سے سالن نہیں ملتا، وہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یوں کرنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے پورے کے پورے ملک کو بدنامی سہنی پڑی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستانی دورے پر موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آخر کیا وجوہات ہے، وہ کون سے پس پردہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے علل اعلان مائک پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ انہی معاملات کو جاننے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے میں نے اپنی ویڈیو میں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے اہل علم شخصیت نوید اقبال صاحب کو اپنے ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر سے مدعو کیا ہے۔ ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں، لیکن ان کو کچھ ایسے معاملات فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ طرح طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد والے معاملے کو لے کر، کبھی میڈیا پر تبصرے ان کے متعلق مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی عام ہیں جن کو وہ عام نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ حرام ہے، لیکن ان کے متعلق لوگ کہہ دیتے نہیں جی یہ پاکستان میں عام ہے۔ تو ان کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور پی آئی اے کا جو رویہ رہا ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر مدعو کیا مجھے۔ اصل میں نا کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، ان کو درگزر کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن پہ بات کی جانی چاہیے۔ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے ایئرپورٹ پہ، وہ تو خیر سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ اصل جو معاملہ ہے، جو زبرد خان پیپلز پارٹی کے رہنما رہے ہیں، وہ ایک یتیم آرفن ہاؤس چلا رہے ہیں، یتیم خانہ۔ اچھی ان کی کوشش ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی سیاست بھی چھوڑ دی، یعنی کہ بہت زیادہ وہ اپنے یتیم بچوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں اور ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ان کا قابل ستائش کام ہے۔ اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملے بھی ہیں، تو پھر وہ مدعو تھے پروگرام میں۔ دو قسم کی باتیں ہیں، دیکھیں میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا ہے۔ اصل میں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ایک شخص کو بلایا، اس کے وقت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ وقت کی پابندی نہ کرنا ہمارا قومی مزاج ہے۔ شادی بیاہ کسی بھی تقریب میں دیکھ لیں، میں زمانے طالب علمی سے نا وقت کا بڑا پابند رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نا خلفت اٹھانی پڑی ہے۔ یعنی کہ ان چاہیے تو یہ تھا کہ جو وقت کی پابندی نہیں کرتے ان کو اٹھانی پڑتی، لیکن وقت کی پابندی کرنے والوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ کہ آپ دیکھیں ولیمے پہ لکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے دعوت ولیمہ ہے، اور 1 بجے جو شخص پہنچ جائے نا، اب اس کو سمجھو 2 گھنٹے اس کے غارت ہو گئے، اب اس کے وقت کتنا قیمتی ہے یہ کوئی احساس نہیں ہوگا۔ انہوں نے شروع کرنا ہے 3:30 بجے جا کے۔ تو اس طرح ہمارا قومی مزاج کچھ ایسا ہے کہ تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ غیر محرم بچیاں تھیں، بالغ بچیاں تھیں، وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا پورا پورا حق ہے۔ اب یوں ہی یہ واقعہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آئے تو آپ دیکھیں کہ کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو دانشور قسم کے لوگ ہیں نا، جن کو کچھ تو ایسے ہیں جو ہے ہی بالکل ہی دانش نام کی چیز، جن کو کہیں گے وہ ٹوچل کینچے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں، لیکن سمجھداروں نے بھی ایسی وہ حماقت دکھائی کہ ادھر وہ واقعہ ہوا، ادھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ کئی افراد کا میں نے پڑھا ہے
اور انہوں نے ایسی عجیب و غریب وہ کی نا، یہ ہے جی توہین ہے، یہ ہے فلاں ہے. تو مطلب ایک تو جلد بازی کا متعلق تو ویسے ہی ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، العجلۃ من الشیطان والاناۃ من اللہ، بردباری اللہ کی جانب سے ہے اور عجلت شیطان کی جانب سے ہے. تو جو شخص معاملہ جانچے بغیر عجلت دکھاتا ہے تو کسی گڑھے میں جا پڑتا ہے. آپ دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مومنوں کو، کیا کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کوئی بندہ فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی فتبینوا، اس کو جانچ لو، خوب پرکھ لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اپنی غفلت کے اندر کسی قوم پہ جا پڑو، حملہ کر دو، بعد میں تمہیں افسوس ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو یہی چیز ہے کہ بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے پہلے معاملے کو خوب اچھی طرح جانچ لیجیے. تو اس میں بڑے بڑے ایک اور میں آپ کو بتاؤں، اصل میں نا قیامت کی علامات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کمال کے معجزات ہیں. اللہ جو صرف اشراط الساعہ قیامت کی علامات کو پڑھ لے گا نا، میں کہتا ہوں کہ اگر کافر بھی ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ روایت ہے کہ سیأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا، یکذب فیہ الصادق، سچے کو جھٹلایا جائے گا، ویصدق فیہ الکاذب، اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، ویؤتمن فیہ الخائن، خائن کو کہا جائے گا یہ امانت دار ہے، ویخون فیہ الامین، اور امانت دار پہ تہمت لگائی جائے گی، وینطق فیہ رویبدہ، اور اس میں رویبدہ بولیں گے. قیل وما رویبدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رویبدہ کیا ہوں گے؟ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے. اب پہلی جو علامات 2-3 ہے نا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہی ہے. کوئی امانت دار شخص نہ ہمارے محکموں میں امانت داری سے کرے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تفصیل طلب موضوع ہے. تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں نا کرپٹ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کرپشن نہیں کرنے دیتا، اس پہ طرح طرح کی تہمتیں لگا کے اس کو تبادلہ کروا دیا جاتا ہے، یا کسی، یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے چلن ہمارا. اور رویبدہ کا معاملہ ہے کہ وینطق فیہ رویبدہ، جب یہ زمانہ آئے گا نا تو رویبدہ بولیں گے. تو تصدیق کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صادق المصدوق، کیا کمال کی بات فرمائی ہے. پوچھا قیل وما رویبدہ یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول رویبدہ کیا ہوں گے؟ الرجل التافہ، ایک معمولی سا شخص، یتکلم فی امور العامہ، لوگوں کے معاملات میں اپنی رائے دے گا. یہ دیکھیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھی ہوئی دانشوری، ان کو نہ دین کی خبر ہے، نہ حکمت کا پتہ ہے، نہ علم کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، اصل جو حکمت کا منبع ہے. اور وہ ایسے رائے دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات کے اندر جیسے کہ ان سے بڑا کوئی امور کا ماہر ہی کوئی نہیں ہے. اور یہی معاملہ رویبدہ والا معاملہ ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے معاملے میں. ہر شخص طلیق اللسان بنا ہوا ہے. وہ جس کو گھر میں روٹی نہیں ملتی دوسری مرتبہ، وہ جس کو دوسری مرتبہ سالن نہیں ملتا، وہ بھی کہتے ہیں میری بھی رائے ہے، میں بھی ڈاکٹر یہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ پرفتن دور ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ پلیٹ فارم، یہ چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق آپ کو رہنمائی ملے گی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا رویبدہ والا معاملہ ہمارے اندر یہ یوں ہے کہ اظہر من الشمس ہے، واضح نظر آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی. تو اس طرح کر کے اب دیکھیں ایک اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، ایک عام بندہ اس کو جا کے رائے دے کہ یار اس طرح نہیں اس طرح کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کس کو بیوقوف کہیں گے؟ اس عام شخص کو کہیں گے نا. وہ کہیں گے یار میری ساری زندگی پہلے پڑھنے میں، ڈگری حاصل کرنے میں، پریکٹیکل کرنے میں، اسپیشلائزیشن کرنے میں میری گزر چکی ہے، اور تم مجھے آ کے کہہ رہے ہو یوں نہیں یوں کر لو. اللہ کے بندے کیا تم جانتے ہو اس کے متعلق کچھ؟ اب یہ والی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں،
اور وہ ٹاپ پہ ہیں اس وقت عالمی منظرنامے پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا کوئی دوسرا شخص، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی دوسرا شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا اگر کوئی ہے تو میں جو کہیں گے وہ قیمت دینے پہ تیار ہوں. مطلب وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، روائی میں تو اٹھتے ایک عام سا شخص، وہی میں نے جو کہا ہے نا کہ جس کو دوسری مرتبہ سالن مانگے تو گھر سے سالن نہیں ملتا، وہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یوں کرنا چاہیے تھا. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی خوبی وہ کہتے ہیں میں ان چیزوں پہ میں دھیان دیتا ہوں، اور یہ راہ کے روڑے ہیں، اگر ان چیزوں کی طرف جاؤ گے تو اپنا کام نہیں کر سکو گے. وہ شخص کوئی اس کی پبلک میٹنگ ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی شخص اسلام قبول نہ کرے. تو بتائیں ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا ہے، اور وہ جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا ہے. دیکھیں اچھا ایک بڑی مزیدار کی حکایت ہے. ایک بدو تھا، وہ صحرا سے آتا تھا دیہی علاقے میں، شہری علاقے میں اپنا ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے. اب وہ کیا کرتا، ایک طرف اپنا سامان رکھتا، دوسری طرف جو اونٹ کے نا وہ ریت بھر لیتا کہ بیلنس رہے گا. ایک شہری شخص نے دیکھا، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے یہ ریت تمہارے وہاں صحرا میں ریت نہیں ہے جتنا اس نے کہا ہے، وہ پھر کیوں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ میں بیلنس رکھنے کے لیے ریت رکھتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے یہی سامان تم دو طرف آدھا آدھا کر لو تو بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا تو نہ کی عقل ابھی تمہاری، تو تم تو پھر کچھ قبیلہ ہو گئے، کسی قبیلے کے سردار ہو گئے. بولے گا نہیں. کہنے لگا پھر تم کوئی بڑے منتظم ہو گئے، امیر ہو گئے، کوئی ریاستی عہدہ ہوگا. نہیں. پھر تم کوئی بہت اچھے بزنس مین، کاروباری تاجر ہو گئے. بولے گا نہیں میں عام سے چل. تو کیا کرتے ہو؟ میں فی الحال فارغ ہوں. تو یہ جو فارغ قسم کے لوگ ہیں یہ بڑی اچھی رائے دیتے ہیں، تو ان کی رائے لیکن قابل غور نہیں ہوتی. تو اتنے بدو نے کیا کہا، یہ پاکستان میں بہت زیادہ فارغ ہے لوگ. تو بدو نے کیا کہا کہ اس نے کہا یار تیری عقل دینا میری یہ بیوقوفی ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے جو لوگ جو یہ پاکستانی فارغ ہیں جو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورے دینے لگے ہوئے ہیں، تو ان کی عقل دینا وہ والی ٹھیک ہے جو بدو والی بات ہے. چلے زیادہ مزہ ہو گیا اس میں. یہ فارغ قوم ہے اور اس پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. اور تو سنجیدہ لوگوں کی بات سنیں اور سنجیدہ بات پہ غور کریں. میں ایک ان کے محب کے طور پہ ان کا دفاع کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے ایک مثبت رائے کو جانا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے کہ جب سے وہ پاکستان آیا کسی نہ کسی معاملے میں ان کو الجھایا ہوا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ ہو کبھی وہ. تو اس صورت میں بھی آپ کو اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور ہر شخص کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پوری ڈاکومنٹری ملے گی انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی لائف کے متعلق، زندگی کے متعلق. اس میں تمام ان کی زندگی کے احاطے جتنے بھی ان کے اوپر ادوار گزرے ہیں ان کو کور کیا جائے گا انشاءاللہ. اس میں پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے انشاءاللہ ڈاکومنٹری. تو نیکسٹ ویڈیو اس پہ بھی آئے گی انشاءاللہ. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.